تم واقعی ایک احمق لڑکی ہو۔ اگر چیف باس کا حکم نہ ہوتا تو اس وقت تمہارا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا، بٹاکر نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ میز کی دوسری طرف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہونہا، تم اور تمہارا چیف باس دونوں جنگلی چوہے ہیں جو اپنے بلوں میں ہی دموں پر ناچتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہیں۔ بولو، بلمورا کہاں ہے؟ لیڈی سندرتا نے اسی لہجے میں کہا۔ تم بلمورا سے ملنا چاہتی ہو؟ بٹاکر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ ہاں، بالکل ملنا چاہتی ہوں، لیڈی سندرتا نے کہا۔ تم اس سے مل کر کیا کرو گی؟ بٹاکر نے پوچھا۔ میں پہلے اس کی کھوپڑی پر کم از کم 10 چپٹیں لگاؤں گی، پھر اسے لے جا کر انکل باشمورے کے سامنے پیش کروں گی، لیڈی سندرتا نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں بڑی زہریلی طنز تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سے ملوا دوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو تمہاری سندرتا مجھے خراج پیش کرے گی، بٹاکر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری یہ جرات؟ لیڈی سندرتا نے یکت خلق اچھل کر کھڑی ہونے کی لگی تھی کہ اچانک پیچھے کھڑے ہوئے جاشورا نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی، لیکن لیڈی سندرتا کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا آگے کی طرف کھایا اور جاشورا اچھل کر ایک طرف ہٹا اور سیدھا سر کے بل نیچے فرش پر گرا۔ اسی لمحے بٹاکر کے ہاتھوں نے حرکت کی اور سامنے پڑی ہوئی میز یکت خلق اچھل کر لیڈی سندرتا سے ٹکرائی، اور لیڈی سندرتا میز سے ٹکرا کر نیچے گری، اور میز اس کے اوپر آ کر گئی تھی۔ اس نے نیچے گرتے ہی میز کو دوبارہ اوپر کی طرف اچھالا اور بھاری میز اچھل کر اس کے پیچھے دروازے سے جا ٹکرائی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، بٹاکر کی لات بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آئی اور لیڈی سندرتا کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ بٹاکر نے پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں لات جما دی تھی۔ لیڈی سندرتا ضرب کھا کر پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپی، اور دوسرے لمحے بٹاکر بھی چینختا ہوا پہلے آگے کی طرف جھکا اور پھر کلا بازی کھاتا ہوا دروازے کے سامنے بڑی میز پر جا پڑا۔ لیڈی سندرتا بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بڑے ماہرانہ انداز میں تڑپ کر بٹاکر کی پنڈلیوں پر ضرب لگائی تھی، اور ضرب کھا کر بٹاکر جیسے ہی آگے کی طرف جھکا، اس کی دونوں ٹانگیں بیک وقت اوپر کو اٹھیں، اور آگے کی طرف جھکا ہوا بٹاکر کلا بازی کھا کر میز پر جا ٹکرایا۔ لیکن اس بار لیڈی سندرتا کے ستارے گردش میں آ گئے۔ جیسے وہ اچھل کر کھڑی ہوئی، پچھلی دیوار کے قریب پڑا ہوا جاشورا بجلی سی تیزی سے تڑپا، اور دوسرے لمحے یوں لیڈی سندرتا سے ٹکرایا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر لیڈی سندرتا چینختی ہوئی فرش پر گری۔ جاشورا نے بڑے ماہرانہ انداز میں اس کے گلے میں ایک باریک رسی ڈال کر اسے بل دے دیا تھا۔ لیڈی سندرتا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر انتہائی تیزی سے جاشورا کے دونوں اطراف کی پسلیوں پر مارنی چاہیں۔ یہ انتہائی خوفناک ضرب تھی، لیکن جاشورا ایک یکت خلق اچھل کر اس خوفناک داؤ سے بچ گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوسری طرف الٹ گیا، اور لیڈی سندرتا کے حلق سے یکت خلق غرغراہٹ کی آوازیں نکلیں، اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا۔ اس کی گردن کے گرد کسی ہوئی باریک رسی نے اس کا سانس روک دیا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بری طرح مسخ ہو گیا تھا۔ ارے رسی کھولو، یہ مر جائے گی، بٹاکر نے چینخ کر کہا، اور جاشورا نے تیزی سے رسی کے سرے چھوڑ دیے، لیکن لیڈی سندرتا اسی طرح بے ہوش پڑی تھی۔ البتہ رسی ڈھیلی ہو جانے پر اس کا مسخ ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونے لگ گیا تھا۔ واقعی یہ ٹیڑھی کھیر ہے، بٹاکر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ باس، یکت خلق جاشورا نے منہ پر انگلی رکھتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور بٹاکر نے اسے چن کر دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھل کر دیوار کے سائڈ پر ہو گیا، جبکہ جاشورا نے جھک کر رسی فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی لیڈی سندرتا کی گردن سے علیحدہ کرنی شروع کر دی۔ بٹاکر جیسے سائڈ دیوار کے ساتھ لگا دیوار درمیان سے کھل گئی اور بٹاکر غائب ہو گیا۔ 5 منٹ بعد وہی دیوار ایک بار پھر کھلی اور بٹاکر اندر داخل ہوا، لیکن اس بار اس کے کاندھے پر ایک بے ہوش آدمی لدا ہوا تھا۔ اس نے اس بے ہوش آدمی کو لا کر لیڈی سندرتا کے ساتھ ہی فرش پر پھینک دیا۔ بے ہوش آدمی کے سر کے پچھلے حصے پر ایک بڑا سا گونبد ابھرا ہوا تھا۔ یہی علی عمران ہے باس، لیڈی سندرتا اس کے پاس تھی، جاشورا نے کہا۔ یہ علی عمران؟ بٹاکر یوں بدکا جیسے اس کا پیر کسی جسام پر آ گیا ہو۔ لہجہ ایسا تھا جیسے اسے جاشورا کی بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ ہاں باس، یہی علی عمران ہے، جاشورا نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اوہ! چیف باس خواہ مخواہ اس کے قصیدے گا رہا تھا۔ یہ تو کینچوے سے بھی زیادہ بے زر ثابت ہوا ہے۔ سٹک کی ایک ہی ضرب سے چیم بول گیا۔
بٹاکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اسٹک؟ او، آپ نے اسٹک استعمال کیا؟ تبھی یہ قابو آ گیا، ورنہ یہ بے حد چوکن آدمی ہے۔ جشورا نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ علی عمران ہے تو پھر اسے بھی بطور تحفہ چیف باس کے پیش کر دوں گا، تاکہ چیف باس کو بھی پتہ چلے کہ بٹاکر کتنی صلاحیتیں رکھتا ہے۔ بٹاکر نے کہا اور جشورا نے سر ہلا دیا اور بٹاکر تیزی سے فون کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف جولیا کے فلیٹ میں محفل جمی ہوئی تھی۔ خاور دلچسپ لطیفے سنا رہا تھا اور سب ہنستے ہنستے پاگل ہو رہے تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے سیکرٹ سروس فارغ تھی، اس لیے وقت گزارنے کے لیے انہوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ روزانہ کسی نہ کسی ممبر کے فلیٹ میں جا کر گپ شپ لگائی جائے، اور روز سارے ممبرز کے لنچ، ڈنر، چائے، سیکرٹوں کا سارا خرچہ اس ممبر کی ذمہ ہوتا تھا۔ اس طرح وقت بے حد خوشی سے گزر جاتا تھا۔ یہ محفلیں 10-11 بجے جمتی تھیں اور شام تک وہ فلیٹ میں ہی رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ کسی نہ کسی اچھے ہوٹل میں جا کر ڈنر کھاتے اور اس کے بعد اپنے اپنے فلیٹس پر چلے جاتے۔ جولیا نے ان محفلوں کی اجازت ایکس 2 سے لی تھی، تاکہ اگر ایکس 2 کو ان کی فوری ضرورت پڑے تو اسے معلوم ہو کہ وہ کسی نہ کسی ممبر کے فلیٹ میں موجود ہوں گے۔ آج یہ محفل جولیا کے فلیٹ میں جمی ہوئی تھی۔ ابھی سب ممبر نہ پہنچے تھے۔ جولیا کچن میں چائے بنانے میں مصروف تھی اور باقی ممبر آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور تنویر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھلا پڑا تھا۔ کیا بات ہے تنویر، آج کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خوش نظر آ رہے ہو، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھئی، جب ایک ساتھی کی شادی ہو رہی ہو تو پھر خوش ہونا ہی پڑتا ہے، ہم خوش نہیں ہوں گے تو کون خوش ہوگا؟ تنویر نے ہنستے ہوئے کہا، شادی؟ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ کل تک تو کسی نے نہیں بتایا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے سب افراد بری طرح چونک پڑے۔ جولیا بھی تنویر کی بات سن کر کچن سے نکل آئی۔ ان سب کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ویسے بڑا اونچا ہاتھ مارا ہے، تنویر نے اور زیادہ بانچھیں پھیلائے ہوئے کہا۔ کس نے ہاتھ مارا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی صحیح، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ عمران نے۔ اور کس نے؟ عمران کی شادی ہو رہی ہے، تنویر نے کہا، اور اس کی بات کا اثر سب پر ایسے ہوا جیسے ان کے سروں پر بم کا دھماکہ ہوا ہو۔ جولیا تو نمایاں طور پر لڑکھڑا کر رہ گئی۔ عمران کی شادی؟ میرا خیال ہے اب تم نے جاگنے میں بھی خواب دیکھنا شروع کر دیا ہے، صفدر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یقین نہ آئے تو سلمان سے پوچھ لو، تنویر نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا، اور وہ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تنویر کی بات کا کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ اچھا، پہلے تم بتاؤ، تم کس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہو؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ جولیا بری طرح دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عمران کے فلیٹ پر کے سامنے سے گزرا تو میں نے عمران کو فلیٹ سے نیچے اترتے دیکھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں میں 2 سفری سوٹ کیس تھے اور ایک غیر ملکی دوشیزہ جس نے دلہن کے رنگ کا یعنی سرخ رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا، دلہن کے انداز میں اس کے پیچھے فلیٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، چنانچہ میں نے کار ایک طرف روک دی۔ عمران نے گیرج سے اپنی کار نکالی اور پھر اس نے دونوں سوٹ کیس پیچھے رکھے اور اس محترمہ کو اگلی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد کار آگے بڑھ گئی۔ تنویر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو اس سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ عمران اس سے شادی کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اب تمہارے پیچ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ سنو تو صحیح، اس لڑکی کا انداز دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ چنانچہ میں اس کے فلیٹ پر گیا تو سلمان نے مجھے بتایا کہ محترمہ کا نام لیڈی سندرتا ہے، وہ شری لنکا سے آئی ہے اور وہاں کے سیکرٹ سروس کی چیف کرنل باشورے کی بھتیجی ہے، اور کرنل باشورے کے سر رحمان کے ساتھ انتہائی گہرے اور درینہ تعلقات ہیں۔ یہ بھی لیڈی سندرتا اور عمران کی شادی ہو رہی ہے، تنویر نے تفصیل سے بتایا۔ یہ سلمان کی شرارت ہو گئی، صفدر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران کا انداز بتا رہا تھا کہ سلمان سچ کہہ رہا ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ خوشی کے مارے اس کی اس طرح بانچیں کھل رہی تھی جیسے عمران کی بجائے اس کی شادی ہو رہی ہو۔ سارے ممبران اس کی خوشی کی اصل وجہ بخوبی سمجھ رہے تھے کہ دراصل یہ خوشی عمران کے راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے اسے محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق جولیا کے ساتھ اس کی شادی میں عمران سب سے بڑی رکاوٹ تھا، اور ظاہر ہے جب عمران کی شادی ہو جائے گی تو میدان صاف ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس کی بانچیں کھلی ہوئی جا رہی تھیں۔ ٹھہرو، میں سلمان سے خود بات کرتا ہوں، صفدر نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ شادی کر رہا ہے تو کرتا رہے، ہماری بلا سے، جولیا نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بھرا ہوا پانی صاف نظر آنے لگا تھا۔
وہ شاید باقی لوگوں کی وجہ سے بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی، ورنہ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گی۔ اور پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باورچی خانے کی طرف دوڑ پڑی۔ پاگل ہو گئی ہو جولیا، تم عمران کی طبیعت تو اچھی طرح جانتی ہو، وہ تو پتھر ہے پتھر، تنویر نے اونچی آواز سے کہا۔ جولیا کے اس انداز نے کمرے میں موجود سب افراد کو سنجیدہ کر دیا تھا سوائے تنویر کے۔ اس کے چہرے پر ابھی تک مسکراہٹ تھی، شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جولیا کا وقتی رونا دھونا ہے، بعد میں خود ہی وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ جولیا کی طرف سے جب کوئی جواب نہ ملا تو صفدر نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے عمران کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے سلمان کی وائس سنائی دی۔ سلمان، میں صفدر بول رہا ہوں، عمران کہاں ہے؟ صفدر نے بے حد سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اوہ ہو صفدر صاحب، شاید تنویر نے آپ کو بتایا ہوگا، ابھی تنویر صاحب فلیٹ سے ہو کر گئے ہیں۔ سلمان خاصا ذہین آدمی تھا، اس لیے وہ فوراً ہی اصل بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ ہاں تنویر نے مجھے بتایا ہے، لیکن تمہیں تنویر کو یہ الٹی سیدھی پٹی پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ صفدر نے سخت لہجے میں کہا۔ الٹی سیدھی پٹی نہیں صفدر صاحب، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، سلمان نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ سلمان صرف صفدر اور کیپٹن شکیل کے ساتھ سنجیدہ رہا کرتا تھا، کیونکہ وہ دونوں ہمیشہ اس کے ساتھ سنجیدہ رہتے تھے۔ تم نے اسے نہیں بتایا کہ عمران کسی لیڈی سندرتا کے ساتھ شادی کر رہا ہے؟ صفدر نے چیں بچیں ہوتے ہوئے کہا۔ تو اس میں الٹی سیدھی پٹی کون سی ہو گئی؟ میں نے تو کوئی غلط بات تو نہیں کی، سلمان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور صفدر یوں چونک پڑا جیسے اسے سلمان کی طرف سے اس جواب کی قطعاً توقع نہ تھی۔ کیا مطلب؟ یہ نتیجہ تم نے کیسے اخذ کر لیا؟ صفدر نے کہا۔ جناب، میں سر رحمان کے گھرانے کا پرانا نوکر ہوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ شری ٹنکا کے کرنل باشورے اور سر رحمان کے درمیان کیسے تعلقات ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے سر رحمان کرنل باشورے سے ملنے شری ٹنکا گئے تھے، بڑی بیگم صاحبہ بھی ساتھ گئی تھیں، اس لیے اب اچانک لیڈی سندرتا کی آمد اور عمران کا اس پر یوں ریشہ خطی ہو جانا صاحب بتا رہا ہے کہ بات آگے بڑھ گئی ہے۔ سلمان نے کہا۔ تم مجھے شروع سے بتاؤ کہ لیڈی سندرتا کیسے آئی؟ کیا اسے سر رحمان نے بھیجا تھا؟ ظاہر ہے وہ تو سر رحمان کے پاس آئی ہوگی۔ اب ظاہر ہے وہ سیدھی عمران کے فلیٹ میں تو نہیں آ سکتی، اور سر رحمان جس طبیعت کے آدمی ہیں، وہ لیڈی سندرتا کو اکیلے عمران کے پاس کہاں بھیجنے والے تھے؟ مجھے کوئی خاص چکر نظر آ رہا ہے، صفدر نے باقاعدہ جرح کرتے ہوئے کہا۔ لیڈی سندرتا ایک دبلے پتلے آدمی کے ساتھ فلیٹ میں آئی۔ عمران صاحب اس وقت ناشتہ کر رہے تھے، وہ بڑی بے تکلفانہ انداز میں عمران کے ساتھ ناشتے میں شامل ہو گئی۔ اس وقت تک شاید عمران بھی اسے نہ جانتے تھے۔ پھر لیڈی سندرتا نے کرنل بشورے کا خط عمران کو دیا تو عمران صاحب کو پتہ چلا ان کے درمیان راز و نیاز کی باتیں شروع ہو گئیں، اور انہوں نے لیڈی سندرتا کے ساتھی کو باہر بھیج دیا۔ لیکن پھر لیڈی سندرتا کا ساتھی واپس آیا تو اس کی پشت میں خنجر مارا گیا تھا۔ اس کے بعد دو مسلح آدمی اندر داخل ہوئے، جن میں سے ایک کو میں نے مار بگایا، دوسرے کو عمران صاحب نے۔ اس کے بعد عمران صاحب نے ٹائیگر کو بلا کر اس دبلے پتلے آدمی کی لاش اٹھوا دی۔ اس کے بعد وہ لیڈی سندرتا کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ جاتے ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سنا تھا کہ لیڈی سندرتا کہہ رہی تھیں کہ وہ سارے شہر کو بتا دیں گی کہ ان کا نام مسز سندرتا عمران ہے، اور صاحب انہیں منع کر رہے تھے، سلمان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو تم نے تنویر کو کہہ دیا کہ وہ شادی کر رہے ہیں؟ شادی اس طرح ہوتی ہے کہ لیڈی سندرتا کے ساتھی کو ہلاک کر دیا گیا، مسلح افراد نے فلیٹ پر حملہ کیا، تم شادی کا چکر چلا رہے ہو، صفدر نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ جناب، غیر ملکیوں کے ساتھ شادیوں میں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے، سلمان نے وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ احمق ہو تم، خام کو ایک نیا چکر چلا دیا، صفدر نے اسی لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ سلمان درست کہہ رہا ہے، تم نے اس لیڈی سندرتا کا انداز نہیں دیکھا تھا؟ اگر تم دیکھتے تو تم بھی اسی نتیجے پر پہنچتے، تنویر نے کہا۔ صفدر نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے X2 کے نمبر کو گھمانے شروع کر دیا۔ X2۔ چند لمحوں بعد مخصوص آواز سنائی دی۔ صفدر بول رہا ہوں جناب، صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر اس نے سلمان کی بتائی ہوئی حملہ آوروں اور لیڈی سندرتا کے ساتھی کے خنجر لگنے تک سوائے شادی کے ساری بات بتا دی۔ فون کرنے کا مقصد؟ X2 نے ساری بات سننے کے بعد اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ جناب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے، اس لیے میں نے فون کیا تھا تاکہ اگر کوئی بات ہو تو ہم حرکت میں آ جائیں، صفدر نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا۔ کوئی کیس نہیں ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کوئی کیس ہوتا تو مجھے علم نہ ہوتا؟ دوسری طرف سے X2 نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ کیس واقعی شروع ہو گیا ہے۔ آج ہی میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ شری ٹنکا کے ایک سائنسدان بل مورا کو اغوا کر لیا گیا ہے،
اور رپورٹ کے مطابق اس اغوا کی ذمہ داری شری لنکا کی ایک باغی تنظیم سالومن پر ڈالی گئی ہے، اور اب یہ سری لنکا کی سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشورے کی بھتیجی کی اس طرح آمد، اور پھر عمران کے فلیٹ پر حملہ اور لیڈی سندرتا کے ساتھی کا قتل، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ کوئی کیس واقعی شروع ہو چکا ہے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، صورتحال ایسی بنی ہوگی کہ کرنل بشور نے اپنے دیرینہ تعلقات کی بنا پر عمران کے پاس سفارشی رکا بھیجا ہوگا کہ عمران اس سلسلے میں کام کرے، اور باغی تنظیم سے چھپانے کے لیے انہوں نے اپنے بھتیجے کو بھیجا ہوگا، اس لیے انہوں نے عمران کے فلیٹ پر حملہ کیا ہوگا۔ کیپٹن اسٹیل نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست معلوم ہو رہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، میں نے بھی اخبار میں پڑھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کرنل باشمورہ نے اس رکا سر رحمان کو بھیجا ہوگا، کیونکہ سائنسدانوں کے اغوا کی تفتیش انٹیلیجنس کر رہی ہے، لیکن وہ لیڈی سندرتا سر رحمان کے پاس براہ راست جانے کے عمران کے پاس پہنچ گئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ سلمان کے کہنے مطابق دونوں خاندانوں کے درمیان اس رشتے کی بات چلی ہو اور لیڈی سندرتا کے ذہن میں یہ بات ہو، چنانچہ وہ عمران کے پاس آ گئی ہو تاکہ عمران سے مل سکے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر یہ بات ہے پھر عمران اسے لے کر یقیناً سر رحمان کے پاس گیا ہوگا، جولیا نے کہا۔ وہ باورچی خانے سے نکل آئی تھی۔ نہیں، عمران ایسا آدمی نہیں ہے کہ کسی کیس کا پتہ چلے اور وہ کیس دوسرے کو ٹرانسفر کر دے۔ اب دیکھو، اس نے ایکسٹرو کو بھی ہوا نہیں لگنے دی، کیپٹن شکیل نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات کرتا دروازہ کھلا اور نعمانی اندر داخل ہوا۔ خیریت نعمانی، آج تم خاصے لیٹ ہو؟ جولیا نے پوچھا۔ وہ شاید میزبان ہونے کی وجہ سے تخلفانہ پوچھ رہی تھی۔ ایک دوست بیمار تھا، میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ اسے پوچھاؤں، آج پہلے ادھر ہی چلا گیا۔ ارے ہاں، یہ عمران تو بڑا گھاک آدمی ہے، چھپ چھپ کر عشق کرتا ہے اور ہم پر شرافت کا روب ڈالتا رہتا ہے۔ نعمانی نے ایسے چونک کر کہا جیسے اسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ ایش کیا مطلب؟ نعمانی کی بات سن کر سب ہی چونک پڑے۔ ایک بڑی خوبصورت غیر ملکی حسینہ کے ساتھ مین مارکیٹ میں گھوم رہا تھا۔ میرے سامنے وہ اس کی کار سے نیچے اتری، اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا۔ عمران اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے صدیوں سے اس پر عاشق ہو، اور وہ بھی بڑی لفٹ کرا رہی تھی۔ میں اس وقت وہاں سے گزر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ اس سے پوچھ لوں کہ یہ محترمہ کون ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن پھر میں آگے نکل گیا کیونکہ مجھے یہاں بھی پہنچنا تھا، اور ہاں، میرا دوست گارڈن ٹاؤن میں رہتا ہے۔ جب میں اس کی عیادت کر کے واپس آ رہا تو میں نے عمران کی کار وہاں دیکھی تھی، وہ خالی تھی۔ میں نے عمران کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن عمران کہیں نظر نہ آیا تو میں عمران کی کار میں ایک چٹ چھوڑ کر چلا آیا۔ چٹ پر میں نے لکھا تھا، مزے ہو رہے ہیں، جب عمران پڑھے گا تو خوب ہنسے گا۔ نعمانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی نے سرخ رنگ کا سکرٹ پہن رکھا تھا، تنویر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں، تم نے اسے کہاں دیکھا ہے؟ نعمانی نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ بتاؤ نعمانی، کہ عمران کی کار گارڈن ٹاؤن میں کہاں کھڑی تھی اور یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ صفدر نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ آخر بات کیا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو پتہ چلے، آپ تو بے حد سنجیدہ لگ رہے ہیں، نعمانی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، اور صفدر نے مختصر طور پر اسے بتا دیا کہ وہ کس سلسلے میں سوچ بچار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم خواہ مخواہ سر کھپاتے پھریں۔ اگر کوئی کیس واقعی ہے ہی صحیح تو جیسا تم بتا رہے ہو کہ کیا ایکس2 کو اس کا علم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بھگتتا پھرے عمران، جب ایکس2 ہمیں حکم دے گا تب دیکھا جائے گا، نعمانی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہی عمران اور ہم میں فرق ہے، وہ کام کرتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں، اور نتیجہ یہ کہ ہم جو صرف ایکس2 کے اشاروں پر چلتے ہیں اس کے مقابلے میں کٹ پتلیاں بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ہمیں عمران سے یہی گلہ ہوتا ہے کہ وہ سارا مشن خود مکمل کرتا ہے، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ہم ایکس2 کو بتائے بغیر اس کے کیس پر کام شروع کر دیں؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جب کوئی ٹھوس اور واضح بات سامنے آئے گی تو ایکس2 کو بھی بتا دیں گے، اس طرح ہماری کارگزاری بھی ایکس2 کے سامنے ظاہر ہو جائے گی اور ہم عمران کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ چلو، اگر سب کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ ویسے ایک بات بتا دوں، عمران اس غیر ملکی حسینہ کے ساتھ کسی کوٹھی میں دادے عیش دے رہا ہوگا اور ہم خواہ مخواہ چکراتے پھریں گے، تنویر نے دانستہ جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، عمران کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے، جولیا نے پھرے ہوئے لہجے میں کہا، اور تنویر نے یوں منہ بنا لیا جیسے کونین کی 10-12 گولیاں کٹھی ہی اس کے دانتوں تلے آ گئی ہوں۔ میرا خیال ہے
ہمیں فوری طور پر گارڈن ٹاؤن چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ عمران وہاں سے نکل جائے، کم از کم صورتحال تو سامنے آ جائے، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن تنویر نے کچھ کہنا چاہا۔ تم نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم بہرحال جا رہے ہیں، جولیا نے فوراً ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جولیا اب سب سے زیادہ پرجوش نظر آ رہی تھی، وہ شاید اصل بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ یہ عمران صاحب کتنے بڑے بغلہ بخت ہیں، تنویر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ قافلہ 3 کاروں میں لدا ہوا گارڈن ٹاؤن کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران کی کار وہاں موجود تھی، لیکن وہ خالی تھی، اور نعمانی کی چٹ بھی اسٹیئرنگ کے ساتھ بندھی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی، اس کے شیشے بھی کھلے ہوئے تھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے عمران واپس نہیں آیا، صفدر نے نعمانی کی چٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اسے کہاں ڈھونڈیں، نہ جانے وہ کون سی کوٹھی میں ہوگا، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے ایک کونے میں موجود ایک بک سٹال نظر آ گیا۔ صفدر تیز تیز قدم اٹھاتا بک سٹال کی طرف بڑھ گیا۔ بک سٹال پر ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے شاید ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بک سٹال کھول لیا تھا۔ بزرگوار، یہ سامنے جو کار کھڑی ہے اس پر میرا دوست یہاں آیا ہے، مجھے اس سے فوری ملنا ہے، اگر آپ کو علم ہو کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ صفدر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ تو وہ احمق سا نوجوان تمہارا دوست ہے، لیکن تم تو مجھے شریف آدمی نظر آ رہے ہو، تم ایسے آوارہ نوجوانوں کو کیوں دوست بناتے ہو؟ بوڑھے نے بڑے چڑچڑائے ہوئے انداز میں کہا۔ آوارہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو انتہائی سیدھا سادہ اور شریف نوجوان ہے، صفدر نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شرافت اس کا نام ہے کہ جہاں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے اس کا تعاقب شروع کر دیا جائے، ویسے آج کل کی لڑکیاں بھی کسی سے کم نہیں ہیں، آوے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے، بوڑھے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بزرگوار، آخر ہوا کیا ہے؟ مجھے تو آپ کی باتوں نے تشویش میں ڈال دیا ہے، اگر وہ آدمی غلط ہے تو میں بھی آج سے اس سے دوستی ختم کر لوں گا، صفدر نے کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں شرافت، میرا قیافہ غلط نہیں ہو سکتا، تمہاری رگوں میں واقعی شریف ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہے، بوڑھے نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ گیا کہاں ہے، آخر واقعی اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میں اسے آپ کے سامنے جوتیاں ماروں گا، صفدر نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے لیکن بظاہر بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ادھر گلی میں گیا ہے، گلی کے آخر میں جو کوٹھی ہے اس کی انکیسی میں شری ٹنکا کے لوگ آ رہے ہیں،